الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل بالخصوص ہمارے ناظرین کے لیے حاضری ہوتی ہے اور آپ کے فیڈ بیک، آپ کی کالز، آپ کے تاثرات، آپ کے مدنی مشورے اس سلسلے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ہفتہ بھر آپ ہماری نشریات دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن بالخصوص یہ سلسلہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہفتہ بھر کے دوران ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات، ان کے جوابات پیش کیے جائیں، اور اسی طرح سے آپ ہمارے نشریات میں جو بہتری چاہتے ہیں، جو مزید خوبصورتی چاہتے ہیں، وہ بھی آپ ہم تک پہنچا سکیں۔ نہ صرف بہتری بلکہ اگر کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ایز اے ویور وہ ہم تک پہنچائیں۔ اور ہم تک آپ کی بات پہنچنے کے دو ذرائع ہیں۔ ایک تو ٹیلی فون کال ہے، یہ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی جو آپ سلسلے کے دوران ہمیں کال کریں گے وہ ابھی سلسلے میں شامل بھی کی جائے۔ اور دوسرا آپ کا ہمارا رابطہ ہوتا ہے ای میل کے ذریعے۔ اس سلسلے کا ای میل ایڈریس بھی ہے، نوٹ فرما لیجئے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv، یہ ہمارا میل ایڈریس ہے۔ اس ای میل ایڈریس پر جو آپ ہمیں سینڈ کریں گے وہ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سلسلے میں شامل کیا جا سکے گا، کیونکہ اس دوران اب جو آپ میلز کریں گے وہ ظاہر ہے کہ ہم کچھ سلیکشن کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جو آن ایئر نہیں کی جاتی، لیکن وہ ہمارے لیے یقیناً مفید ہوتی ہے۔ کسی مبلغ کے حوالے سے، کسی خاص چیز کے حوالے سے، کسی کمی کا اشارہ کیا گیا ہوتا ہے، بیان کیا گیا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فیڈ بیک ہے، ہم تک پہنچتا ہے، اور متعلقہ ذمہ دار تک یا متعلقہ مجلس تک یا متعلقہ فرد تک اگر کوئی کمزوری بیان کی جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے، مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کی نظر کرم سے یہ مدنی چینل آپ تک نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ مل جل کر ہماری کوشش ہے کہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہفتہ وار جو ہمارے جدول ہوتے ہیں، ہمارے شیڈیول ہوتے ہیں، وہ بھی پہنچائے جائیں، اور مختلف مواقع پر مختلف کالز اور ای میلز کے ذریعے ہم سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ فلاں سلسلہ کب لگتا ہے، فلاں کب لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کچھ اپڈیٹس بھی پوچھی جاتی ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک ہم نے انفارمیشن کے لیے، اپڈیٹ کرنے کے لیے، صبح کی نشریات میں جو 7 بجے سے آگے ہماری نشریات ہوتی ہیں، ان کا ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں، تاکہ ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے کہ جو اس سلاٹ میں کہ صبح کے اوقات میں مدنی چینل پر آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں پورے ہفتے کے دوران، وہ کیا ہے۔ مختلف کالز بھی موصول ہوئیں گزشتہ سلسلے میں بھی مختلف مواقع پر، تو یہ ایک اپڈیٹ ہے آپ سب کے لیے۔ یہ دیکھیے، پھر انشاءاللہ آپ کی ای میلز اور آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ بھیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ اس ہفتے مدنی چینل لا رہا ہے بروز پیر صبح 7 بجے نور قرآن سے منور سلسلہ میرے رب کا کلام۔ آپ نے اسکول پڑھنے میں، کالج پڑھنے میں، یونیورسٹی پڑھنے میں، ڈگری حاصل کرنے میں آپ نے کتنا وقت دیا، لیکن آپ ایک انگلش کی عبارت نہیں لکھ سکتے، اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے، کسی کو لکھوانا پڑتا ہے۔ اور سیکھنے کا انداز کیا ہے؟ اے پورا اے بنائیں گے،
پھر اس کے بعد یہ ہے کیپٹل اے، اس کے بعد یہ اے، یہ اسمال اے، یہ اتنی لائن میں آتا ہے. یعنی انگلش کی لائنیں الگ ہیں، اردو کی کاپی کی لائنیں الگ ہیں، میتھمیٹکس کے باکسز الگ بنے ہوئے ہیں. یہ ہے ہمارے ہاں سیکھنے کا انداز. یقیناً آپ وہاں کہیں گے قرآن کریم سیکھنے کا کیا انداز رہا. قرآن کریم کے بارے میں ہماری معلومات حاصل کرنے کی جو سوچ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہماری نماز تب تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر قراءت درست نہ ہو. یہ سلسلہ پہلے براہ راست ہوتا رہا ہے اور کافی طویل عرصے تک ہوتا رہا ہے. رات کے وقت ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد، اور ماشاء اللہ اس کی ایک اپنی ویورشپ تھی. اور قرآن مجید سے کس کو محبت نہ ہوگی، الفت نہ ہوگی. تو اب یہ صبح کے اوقات کے اندر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے کو بھی ملاحظہ فرمائیے اور دوسروں تک بھی اس کی دعوت کو عام کیجیے. ای میل کو شامل کرتے ہیں، اور اس ہفتے کے دوران جو ای میل موصول ہوئی ہیں ان میں سے محمد انیس بھائی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا کہنا ہے کہ مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ہمیں ہر ہفتے ایک رسالے کا نام دیا جاتا ہے کہ اس ہفتے کے دوران یہ رسالہ پڑھ لیا جائے، اور بڑی اچھی ایک ترغیب ہے. اور ماشاء اللہ بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو اس بہانے سے رسالوں کو پڑھتے ہیں، بکلیٹس کو پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے پہلے پڑھا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ ان کے لیے ریمائنڈ ہو جاتا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا وہ پڑھنے کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو انیس بھائی کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں اس رسالے سے بھی کچھ نہ کچھ سوالات کیے جائیں تاکہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی رسالہ پڑھنے کی ترغیب میں اضافہ ہو سکے. احمد آباد مدینۃ الاولیاء ہند سے یہ ای میل تھی. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ای میل جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی. ہماری جو مجلس ہے، جو ٹیم ہے ذہنی آزمائش کے لیے کام کرتی ہے اور سوالات کو ترتیب دیتی ہے، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ نت نئے انداز پر سوالات کو شامل کیا جائے. تو آپ کا مشورہ انشاءاللہ ان تک پہنچا دیا جائے گا. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آنے والے مہینے کی ابتدا میں مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے پیارے انداز پر ہمیں ان مدنی قافلوں کی دعوت عطا فرمائی ہے، اور ایک بڑی ہی پیاری دعا دی ہے. کئی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور جدول پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صرف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس دعا کی برکت حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. بڑی شاندار دعا ہے، وہ کیا ہے اور مدنی قافلوں میں ہمارے لیے باعث ترغیب ہوگی. آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو ترغیب ہے وہ دیکھتے ہیں. جی 3، 4، 5 فروری ایک کام، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ. لبیک. کون کون سفر کرے گا؟ لبیک انشاءاللہ. انشاءاللہ. یا اللہ، جو 3، 4، 5 فروری کو مدنی قافلے میں سفر کر جائے وہ اس سے پہلے نہ مرے جب تک حج نہ کر لے اور مدینہ نہ چوم لے. فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو. ناظرین بھی اپنے نیتیں بھیجیں مدنی قافلوں کی. اسلامی بہنیں بھی اگر اپنے محارم کو ترغیب دلائیں اور تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ دعائیں یا اللہ ان کے حق میں بھی قبول کر لیں، میری مدنی بیٹیوں کے حق میں بھی. بس سب اب لگ جاؤ. اور مختلف جو ہمارے کابینات اور ڈویژن سطح کے ذمہ داران ہیں وہ جلدی جلدی اپنے وہ بھیجیں اہداف کے کتنے کتنے مدنی قافلے آپ 3، 4، 5 فروری کو سفر کروائیں گے انشاءاللہ. یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. بے نمازی جائے گا تو نمازی ہو کر پلٹے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ نے بھی مدنی قافلے کی نیت کی ہوگی
बाज़ इस्लामी भाइयों ने, जिन्होंने नहीं की वो ज़रूर नीयत करें, अभी भी दिन बाकी हैं और बड़ा ही अच्छा मौका है, बड़ी आसानी के साथ मदनी काफ़िले में सफ़र किया जा सकता है। वैसे तो हर माह ही इसकी तरगीब है, लेकिन बिलखुसूस ऐसे मौके पर जब 2-3 छुट्टियां एक साथ आ रही होती हैं तो आसान हो जाता है मदनी काफ़िले में सफ़र इख्तियार करना। अल्लाह करे कि हम सब इस मदनी पुल पर भी अमल कर सकें। बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब, आपकी कॉल शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ईमेल्स भी हैं वो भी शामिल करनी है। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हाथों हाथ मदनी चैनल के नशरियात के हवाले से आप जो कॉल्स कर रहे हैं उसके लिए ये नंबर है, स्क्रीन पर जो है वो फ्रेश हो रहा है बार बार। जी कॉल सुनाइए। मुझे कहना ये था कि मेरी ये ख्वाहिश है और ऐसा होना भी चाहिए कि जो हमारे मुफ्ती दावत इस्लामी है थे, उनकी जो कब्र कुशाई का जो मामला था वो अगर मदनी चैनल के नाजरीन के लिए कभी कभी नशर किया जाए तो वो एक ईमान को ताज़ा करने के लिए बहुत बेहतर होगा। माशा अल्लाह, बड़ा ही एक तारीखी मौका था जब मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र किसी वजह से खुल गई थी और शरई रहनुमाई के साथ उसका जो हिस्सा दिखाया जा सकता था उस वक्त वो ऑनियर किया गया था और एक बहुत बड़ी तादाद ने उस सिलसिले को देखा था। बराह रास्त मदनी मुकालमा हुआ था और उसके दौरान उसके मनाजिर जो हम कैप्चर कर चुके थे वो ऑनियर किए गए थे। तो आपका मशवरा हम तक पहुंचा है, इंशाअल्लाह इस पर गौर कर लिया जाएगा और अगर किसी को ये मनाजिर वैसे ही देखने हों, मदनी चैनल पर ऑनियर हों या ना हों, तो हमारी जो सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट कॉल। मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि इसके नीचे एक पट्टी चलनी चाहिए हदीस पाक की, रोजाना 5-7 हदीस पाक जो है वो रोजाना 24 घंटे चलनी चाहिए। बिल्कुल, हदीस पाक हमें पेश नज़र रखनी चाहिए और सीखने का जज्बा भी होना चाहिए और आपकी मोहब्बत मालूम होती है हदीस पाक से और आप चाहते हैं कि आप भी देखें और दुनिया भर के नाज़रीन भी देखें। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक वजाहत करना चाहूँगा कि जब सिलसिला हो रहा होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और उस दौरान जब कोई शरई मसाइल बयान किए जा रहे हों तो उस दौरान हम नीचे पट्टी नहीं चलाते, किसी भी तरह की पट्टी नहीं चलाते, खा वो किसी ऐलान से मुताल्लिक हो या कुरान और हदीस से मुताल्लिक हो या कोई भी मदनी फूल हो। उसकी वजह यह है कि जब कुरान और हदीस की बात की जा रही हो तो फिर उसकी तरफ तवज्जो करना ये लाजिम और ज़रूरी होता है। अब एक ही वक्त में अगर हम दो चीज़ें चलाएंगे, एक तो मुबल्लिग बयान कर रहे हैं, शरई मसला बयान हो रहा है या कोई भी कुरान और हदीस की बात हो रही है, शरीयत मुताहरा की बात हो रही है और उस दौरान नीचे पट्टी भी चल रही है, तो अब इंसानी दिमाग एक वक्त में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। एक वक्त में आप दो चीज़ें नहीं पढ़ सकते, एक ही वक्त में एक चीज़ सुनना और दूसरी चीज़ पढ़ना ये भी मुमकिन नहीं है। तो होगा क्या कि कुछ तवज्जो जो है वो आवाज़ की तरफ होगी और कुछ तवज्जो जो है वो नीचे होगी और इसमें बहुत बड़े चांसेस हैं कि गलती का इम्कान हो जाए कि हदीस पाक में क्या लिखा था आपने कुछ समझा या शरई मसला क्या बयान किया जा रहा था आपने आधा सुना, आधा पट्टियों में जो है वो मसरूफ़ हो गए, मशगूल हो गए। तो इस वजह से ये एक जनरल हमारी पॉलिसी है कि जब भी कोई सिलसिला हो रहा होता है तो उस दौरान फिर हम नीचे नहीं चलाते। तो आपकी डबल 12 घंटे की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकेगी। अलबत्ता हम जो वक्फे होते हैं दो सिलसिलों के दौरान या कोई ऐसी चीज़ ऑन एयर हो रही है कि जिसका शरई मसाइल से या कुरान और हदीस से ऐसा बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है और यानी कि उसके अंदर कोई शरई मसले की बात नहीं की जा रही, मिसाल के तौर पर कोई कलाम पढ़ा जा रहा है, अब कलाम एक अलग नौइयत की चीज़ होती है, या कोई तशहीरी मदनी गुलदस्ता चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ सिलसिलों के ऐलानात हो रहे हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ हो रही है, तो उस दौरान जो मुख्तसर सा वक्त होता है उसमें हम तासुरात को चला देते हैं, उसमें कुछ और अपडेट्स होती हैं, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को हम चलाते हैं और वो बड़ा मुख्तसर वक्त होता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डबल 12 घंटे में जो फ्रेश नशरियात हैं, यानी कि रिपीट के अलावा जो फर्स्ट टाइम फ्रेश ऑन एयर हो रही होती है कि उनकी बहुत बड़ा हिस्सा है और रिपीट का वक्त जो है वो कम है।
تو ایک کوالٹی وائز اگر بات کی جائے، کسی بھی میڈیا کے حوالے سے بات کی جائے، تو اس کو ایک بڑا اچھا سائن سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی فریش نشریات جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر آن ایئر کی جاتی ہیں، اور ریپیٹ کے اندر ہمارے پاس ویسی مارجن کم ہوتا ہے، اور سلسلوں کے دوران اس وقت تو سمجھیں کہ ایک دوڑ ہے کہ کہاں پر کس کو لگایا جائے، تو بڑا کم وقت ملتا ہے جس کے اندر ہم مختلف چیزوں کو لگا سکیں۔ تو بہرحال مدنی پھول ہم چلاتے ہیں، مدنی گلدستے چلتے ہیں، اس میں احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں، اقوال بزرگان دین بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر فل اسکرین پر ہوتے ہیں، اس وقت صرف وہی حدیث پاک یا کسی بزرگ کا قول وغیرہ ہوگا، اس دوران کوئی اور چیز نہیں ہوگی جو آپ کی توجہ کو کسی اور طرف لے جا سکے۔ تو یہ وضاحت تھی، میں نے کہا کہ آپ کو عرض کر دوں۔ نیکسٹ کال۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو پرانے بیانات، اس طرح ملتانی اجتماع میں جو بیان ہوتے تھے، یا اس طرح 2004 سے پہلے جو ملتانی اجتماع ہوتا تھا اس میں جو بیان ہوتے تھے، یا اس کے علاوہ جو امیر سنت کے پرانے بیانات تھے، ان میں سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہفتہ وار یا کسی طریقے سے وہ بیان ان میں سے کچھ مدنی چینل پر چلائے جائیں؟ جی بالکل چلنے چاہیے، اور چلتے بھی ہیں۔ مجھے اگر اس کی ٹائمنگز معلوم ہو جائیں کہ ہفتے میں کس دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان آن ایئر کیا جاتا ہے، اور ایک تعداد ہے بیانات کی کہ جو جس زمانے میں ویڈیو نہیں بنتی تھی، اس کی کیپچرنگ نہیں ہو سکی، آڈیو بیانات ہیں، لیکن اس پر ہم مختلف مناظر لگا کر شرعی احتیاطوں کے ساتھ ہم ڈسکلیمر بھی لگا دیتے ہیں، وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ اس آڈیو بیان پہ جو مناظر ہیں وہ کس طرح سے لیے گئے ہیں، تاکہ جھوٹ نہ ہو یا غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ تو وہ بیانات جو ہیں وہ بالکل آن ایئر کیے جاتے ہیں۔ اس کی اگر ٹائمنگز مجھے معلوم ہو جاتی ہیں تو ابھی عرض کر دوں گا، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ اپڈیٹ بھی پیش کریں۔ نیکسٹ محمد عثمان اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کے بیانات دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ نہیں کیے جاتے، تو برائے کرم بیانات اپڈیٹ کر دیا کریں تاکہ ہم دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کے انہیں آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں۔ اس اپڈیٹ کے بارے میں مجھے اپڈیٹ نہیں ہے کہ یہ واقعی کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے، بہرحال اس کو انشاءاللہ ہم چیک کر لیں گے کہ اس کی ایک پالیسی بنی ہوئی ہے جس کے مطابق جو ہم بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ مسنگ ہو، آپ فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو چیک کر لیتے ہیں، اور اگر کہیں پر کوئی کوتاہی ہوگی تو کوشش کریں گے کہ اس کو دور کریں اور بیانات اچھے انداز پر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو سکیں۔ نیکسٹ کال۔ پہلے دوپہر کو مدنی قاعدہ پروگرام چلتا تھا، وہ نہیں چل رہا ہے، مدنی التجا۔ ماشاءاللہ مدنی قاعدے کی کافی جو ہے وہ کالز موصول ہوتی ہیں، ہماری کچھ مشاورت اس پر ہوئی تھی، لیکن ابھی کچھ فائنل نہیں ہے کہ یہ کب سے آن ایئر ہوگا۔ جیسے ہی اس کے بارے میں کچھ فائنلائز ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ پائیں گے، لیکن ہر بار میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ سلسلہ کب آن ایئر ہوگا مدنی قاعدے کے حوالے سے۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، 2-3 قراء اسلامی بھائیوں کی آوازوں میں، اور کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں پورے مدنی قاعدے کی۔ اس طرح غالباً اپلیکیشن بھی اس کی لانچ ہو چکی ہے، تو ان فیسلٹیز سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ اور جو سب سے بہترین طریقہ ہے، یہ بھی ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے، تجوید سیکھنے کے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر سیکھنا، کیونکہ جب آپ 1-to-1 ہوتے ہیں، قاری صاحب کے پاس ہوتے ہیں، فزیکل موجود ہوتے ہیں، تو صرف آپ سنتے نہیں ہیں بلکہ آپ اپنی اصلاح بھی لیتے ہیں، آپ سناتے ہیں، اور اس پر جو قاری صاحب اصلاح فرماتے ہیں وہ بھی بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ اور صحیح تو یہی طریقہ ہے کہ تجوید اسی وقت میری درست ہو پائے گی جب میں کسی صحیح سمجھنے والے کو اپنی جو قراءت ہے یا جو بھی میں نے کلمات ادا کرنے ہیں، حروف ہیں، مخارج ہیں، ان کو میں سنانے میں کامیاب ہوں گا۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغان ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں مختلف اوقات کے اندر، اور اکثر عشاء کی نماز کے بعد 41 منٹ کا یہ مدرسہ ہوتا ہے، اس میں آپ شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کا موقع ملے گا اور اپنی قرآن مجید کی اصلاح کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ نیکسٹ کال۔ صبح فجر کے بعد اگر آدھا گھنٹہ قرآن پاک سکھانے کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ جی خواہش تو کافی دفعہ موصول ہوتی رہتی ہے ہمیں، اور مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے
اور عموماً یہ خواہش کی جاتی ہے کہ فجر کے بعد یہ چیز مل جائے، تو بڑی اچھی بات ہے. صبح اٹھتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد اگر قرآن مجید کی تلاوت سننا نصیب ہو جائے یا کرنا نصیب ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اس میں ہمارے لیے ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ فجر مختلف مواقع پر مختلف ہوتی ہے، مختلف مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. اب آپ کی فجر کتنے بجے ہے، دوسروں کی فجر کتنے بجے ہے، تو یہ فجر کی تعیین بڑی دشوار ہے. تو اسی لیے ہم تلاوت قرآن اور ترجمہ اور ضروری وضاحت کے ساتھ جو ہماری چیزیں آن ایئر ہوتی ہیں تو اس کو مختلف اوقات میں آن ایئر کیا جاتا ہے. اور صبح میں ہماری دیگر نشریات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، سلسلے ہوتے ہیں براہ راست، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ آن ایئر کرنے ہوتے ہیں. تو آپ ان سے برکتیں حاصل کریں. بقیہ یہ ہے کہ پورا قرآن مجید الحمدللہ ترجمے اور ضروری وضاحت کے ساتھ، یعنی مکمل تفسیر تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن وہ مقامات کے جو صرف اگر ترجمہ سنا جائے گا تو اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو الحمدللہ ہم نے اس پر کام کر کے اس کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کیا ہے. کیونکہ صرف ترجمہ پڑھنے سے بعض اوقات غلط فہمی ہو سکتی ہے. آیات کے احکامات مختلف ہوتے ہیں، بعض منسوخ ہوتے ہیں، بعض کی وضاحت لازم اور ضروری ہوتی ہے. تو یہ ایک اسپیشلٹی ہے مدنی چینل کی. تو انشاءاللہ وہ اگر آپ اپنے پاس رکھ لیں گے تو محفوظ کر لیں، تو آپ کی فجر 5 بجے ہے، 6 بجے ہے، 5:30 بجے ہے، یا کوئی بھی وقت ہے آپ کا، تو اس کے مطابق آپ جو ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے سن لیا کریں. نیکسٹ کال. نام فاطمہ تاریہ ہے، میں دارالمدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں پڑھتی ہوں. اسد انکل، آپ غلام رسول کے مدنی پھول زیادہ سے زیادہ دکھایا کریں، میری بہن بہت شوق سے دیکھتی ہے. ماشاءاللہ، بالکل زیادہ سے زیادہ ہی دکھانے کی نیت ہے. اور نیکسٹ جو ہمارا اینیمیٹڈ خاکہ ہے وہ آنے والا ہے، آلموسٹ بن چکا ہے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ اس کو دیکھ پائیں گی. آپ بھی دیکھیے، آپ کی بہن بھی دیکھتی ہیں، دیگر مدری منع اور مدری منیا بھی دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سے ضرور سیکھنے میں کامیاب ہوں گے. مزید کال سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک پرومو ہے اصلاح اعمال، جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے حاجی عبدالحبیب بھائی رکن شورا کا بیانات کا سلسلہ ہے. اس ہفتے کے دوران کس موضوع پر کون سا بیان آن ایئر ہوگا، آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے مزید کالز اور کچھ ای میلز باقی ہیں وہ بھی سلسلے میں شامل کرنی ہیں. دیکھتے ہیں پرومو اصلاح اعمال. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح میرے بندے کی بخشش ہو جائے، کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے، مگر یہ بندہ ہے جو رب سے دوستی نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو اس کی آگے سر نہیں جھکاتا. ایسا کریم مالک ہے کہ 70 سال 50 سال 60 سال بندہ گناہ کرے، ایک بار معافی مانگ لے رب اسے معاف فرما دیتا ہے. آج اس لیے لوگ گناہ بعض اوقات نہیں کرتے کہ یار غلط کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، حرام دیکھیں گے تو آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی. غور کیجئے، حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ختم، فنش. یہ اللہ کی رحمت دیکھو کہ سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. دنیا کی رپورٹوں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتے، لوگوں کے ذہنوں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتے، مگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے. دیکھیے سلسلہ اصلاح اعمال آج مدینہ منورہ میں رات 9 بجے، پاکستان میں رات 11 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ آج کی نشریات کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ سلسلہ تھا. الحمدللہ ایک بیان غالباً کل آن ایئر ہوا تھا اور وہ دوسری تیسری مرتبہ آن ایئر ہوا تھا. مدنی چینل کے مدنی عملے کے درمیان ہوا تھا 2-2.5 ماہ پہلے، اور اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی اور پھر نشریات میں بھی اس کو آن ایئر کیا گیا تھا. الحمدللہ اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک آیا اور کئی مدنی بہاریں بھی سننے کو ملی. رزق حلال کے حوالے سے تھا، اللہ تبارک و تعالی پر توکل رکھنا اور حرام راستہ اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ٹاپک تھا اور بڑا ہی ماشاءاللہ پر اثر بیان تھا. تو الحمدللہ بیانات مبلغین کے ہم سنتے ہیں تو اپنی اصلاح کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ان بیانات کو ضرور سنا کریں،
اور محفوظ بھی کیا کریں, اور اس کے لنکس بھی ہمارے جو سوشل میڈیا پر موجود ہوتے ہیں وہ حاصل کر کے آپ آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں. یوٹیوب وغیرہ پر جو لنکس ہوتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں اپنے واٹس ایپ کے ذریعے, اپنے جو بھی آپ کے نیٹ ورکس ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں ان کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ان کو بھیجا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے صرف بھیجنے سے کوئی سننے میں کامیاب ہو جائے اور اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے. نیکسٹ جو ہے وہ کس پرومو کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, کل 11 بجے آن ایئر ہوگا اصلاح اعمال کا جو بیان, میں نے غالباً آج کا کہہ دیا تھا. چلیے جی نیکسٹ کال. گزارش ہے کہ جو نیچے پٹی چل رہی ہے اس میں کلر کمبینیشن کچھ ایسا ہوتا ہے آپ کا, کئی دفعہ جو اوپر لکھی ہوئی عبارت ہے وہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, لہذا نیچے کوئی ڈارک کلر کی چلایا کریں اور اوپر جو ہے کوئی لائٹ کلر ایسا جو پڑھا جائے آرام سے. اب جیسے آپ کے ساتھ میں یہ 10 جنوری اور 28 جمادی الاولا لکھا ہوا ہے, جمادی الاولا لکھا ہوا جو پڑھنا ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. بہت شکریہ. چلیے جزاک اللہ خیرہ. ہم نے کئی مرتبہ اس میں چینجنگ تو کی ہے لیکن یقیناً بہتری کی جو ہے وہ گنجائش باقی رہتی ہے. یہ جماد الاولا ہے لفظ, جو اس کا صحیح تلفظ ہے وہ اولا نہیں بلکہ اولا ہے. اولا کے معنی الگ ہو جاتے ہیں اور اولا جو ہے وہ اول کو, پہلے کو کہا جاتا ہے, اور جیسے درجہ اولا پہلا درجہ, اول کلاس جو ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ عز و جل اس پر جو ہے وہ مزید غور کر لیا جائے گا. ایک ای میل ہے ہماری, اس کا تعلق تو آئی ٹی مجلس سے, لیکن چونکہ یہ مدنی چینل پر آن ایئر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں تو غالباً اس لیے اسلامی بھائی جو ہے وہ ہمیں بھیج دیا کرتے ہیں, اور بھیجنے والے ہیں بابر علی بھائی. سلام لکھا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری جو پریئر ٹائم کی اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی, اس میں قبلہ ڈائریکشن شو نہیں ہو رہی, اگر اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ فرما دیں. تو مجھے اپڈیٹ نہیں ہے اس کے حوالے سے کہ واقعی شو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں اس کی ضرورت بھی کم ہی رہتی ہے. البتہ یہ ای میل جو ہے وہ میں نے فارورڈ کر دی ہے, جو ہمارے آئی ٹی کے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں وہ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. اگر کوئی پرابلم ہوگی, ہو سکتا ہے بعض اوقات ایرر آ جاتا ہے, اگر اس میں کوئی پرابلم ہوگی تو وہ اس کو دور کر دیں گے. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کال. مشورہ یہ دینا تھا علی جان کہ مدنی خبریں پہلے تو 2 بار چلتی تھی نا, آپ 1 بار چلتی ہیں تو ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں, رات 10 بجے آتے ہیں, ہمیں سننی ہوتی ہیں اگر ہو جائے تو مدینہ. اب بھی غالباً چلتی تو ہیں 2 بار, رات میں بھی چلتی ہیں, یعنی کہ رات 12 بجے بھی چلتی ہیں اور عشاء سے قبل بھی چلتی ہیں. اس کا ٹائم جو ہے وہ مہینے 1.5 کے بعد 2 مہینے کے بعد کبھی چینج ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوتی. یوں سمجھیے کہ اذان عشاء سے کچھ دیر پہلے اس کا ٹائم ہوا کرتا ہے باب المدینہ کے حساب سے, اس دوران جو ہے یہ آن ایئر کی جاتی ہیں. تو آپ کس ٹائم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پہلے اس ٹائم پر چلتی تھی اب نہیں چل رہی ہیں؟ اگر وضاحت فرما دیں تو میں انشاءاللہ عرض کر سکوں گا. بقیہ میرے علم کے مطابق تو رات 12 بجے جو آن ایئر ہوتی تھی وہ بھی ہو رہی ہیں, اور صبح کے وقت میں بھی ایک دفعہ ریپیٹ چلتی ہیں. جو فریش بلیٹن ہوتا ہے, جو فرسٹ بلیٹن ہوتا ہے, وہ تو یہی ہوتا ہے جو رات کو چلتا ہے اذان عشاء کے آس پاس کا جو ہمارا ٹائم ہے, لیکن یہی رات کو 12 بجے ریپیٹ ہوتا ہے. اس میں انگلش کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے اور پھر صبح کے اوقات کے اندر بھی مدنی خبروں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. بہرحال آپ نے فرمایا ہے, میں انشاءاللہ اس کو مزید جو ہے وہ دیکھ لوں گا, غور کر لوں گا. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی تو انشاءاللہ میں اپڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. نیکسٹ سلسلے میں ایک موقع کی مناسبت سے ایک بڑا ہی اہم اعلان ہے, اور ہماری مجلس دارالمدینہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کو مدنی چینل پر اس وقت میں اور دیگر اوقات کے اندر جو ہے وہ بار بار آن ایئر بھی کیا جائے. الحمدللہ دارالمدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی اہم شعبہ ہے, اور یوں سمجھے کہ ہمارا فیوچر ہے. جس طرح جامعۃ المدینہ ہمارا فیوچر ہے, مدرسۃ المدینہ ہمارا فیوچر ہے, جہاں پر ہمارے آنے والی نسلوں کی اصلاح کا سامان کیا جاتا ہے. جامعۃ المدینہ میں عالم کورس ہوتا ہے, مدرسۃ المدینہ میں قرآن مجید ناظرہ اور حفظ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. دارالمدینہ کمبینیشن ہے دینی دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم کا, جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہے اور ساتھ میں دینی تربیت بھی ہے,
اور دعوت اسلامی کا چونکہ شعبہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہم جو بھی شعبہ کھولیں گے اس کا مقصد جو ہے وہ ہمارا قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنا ہوتا ہے، سنتوں کو عام کرنا ہوتا ہے، تو خواہ وہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، تو ہمارے امبریلا میں جو بھی آئے گا انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے دین کی معلومات اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ضرور پائے گا۔ تو بڑا ہی یونیک یہ ہمارا ایک شعبہ ہے، اور چونکہ سال کی ابتدا میں داخلوں کا سلسلہ ہوتا ہے، نئے ایڈمیشنز جو ہے وہ کھولے جاتے ہیں، اس کے بارے میں دارالمدینہ والوں نے ایک اپڈیٹ جو ہے وہ تیار کروائی تھی، آئیے وہ آپ تک پہنچانی ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی مزید کالز اور ای میلز کو شامل کیا جائے گا۔ پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو۔ دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم ایک ایسا قابل اعتماد تعلیمی ادارہ جہاں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نونہالوں کو معیاری تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی علمی، فکری، اخلاقی اور دینی تربیت اور کردار سازی کے لیے قومی اور عالمی معیار کے مطابق تیار کردہ غیر شرعی امور سے پاک نصاب، فرض شناس اور ماہر اساتذہ کرام طلباء و طالبات کو خوشگوار اور پرفضا ماحول میں پڑھنے کے لیے کشادہ اور ہوادار کلاس رومز، مختلف مذہبی اور قومی ایام کو بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو۔ دور جدید کی ایجادات اور ٹیکنالوجیز سے متعارف کروانے کے لیے سائنسی آلات سے مزین جدید سائنس لیب اور کمپیوٹر لیب کا انتظام۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جدید عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی بہرہ مند ہو سکے تو کیجیے دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم کا انتخاب۔ انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں رجسٹریشن کا آغاز 30 جنوری 2018 سے کیا جائے گا۔ اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو۔ ماشاء اللہ، دارالمدینہ کے حوالے سے یہ اپڈیٹ تھی تو آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شعبے کو بھی ترقیاں عطا فرمائے۔ ابھی ایک ای میل موصول ہوئی ہے اور کہنا یہ ہے کہ پیارے بھائی سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ایک عام آدمی کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں ہو سکتی، لیکن کب ہوگی، کس طرح سے ہوگی، یہ ہمارے پاس اپڈیٹس نہیں ہوتی، اور جب بھی ہوتی ہے تو اس کا اعلان ہو جاتا ہے، اور عموماً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود ہی اعلان فرماتے ہیں، اور اس کی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں۔ کبھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کی ملاقات ہوتی ہے، کبھی جو نشست کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہوئے اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کی ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک عمومی ملاقات کا جو ایک اب تک کا ہمارا نظام ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، تو بیفور ٹائم کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہے، البتہ مدنی چینل سے جڑے رہیں، اور ملاقات جب بھی اناؤنس ہو اور اس کی جو بھی شرائط ہوں ان کو پورا کر کے آپ تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی ملاقات ہو جائے گی، اور سال میں ایک چند مرتبہ یہ موقع آتا ہے اور ہزاروں اسلام بھائی اس سے مستفیض بھی ہوتے ہیں۔ اور عموماً جو اس کی ایک شرط کہی ہے، یا عموماً اب تک جو دیکھا گیا ہے ملاقات کرنے والوں کی جو ایک سعادت جن کے حصے میں آتی ہے، اس کی مدنی قافلے کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، کنڈیشن ہوتی ہے، تو ہر مہینے مدنی قافلے کے مسافر بنتے رہیں، رضا الہی عز و جل کے لیے بنتے رہیں، اور علم دین سیکھنے کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنیں، اور ضمناً جو ہے وہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جب کبھی اعلان ہوا کہ بھائی یہ ملاقات کا وقت ہے لیکن فلاں فلاں کیٹیگری کے اسلامی تشریف لا سکتے ہیں، تو مدنی قافلہ آپ کا اس میں معاون ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے ملاقات کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔
تو یہ ہے ملاقات کا سلسلہ. ایک اور ای میل تھی غلام رسول کے مدنی پھولوں کے حوالے سے، اور ان کا کہنا ہے کہ میرے جو مدنی منع ہیں وہ غلام رسول کے مدنی پھول دیکھتے ہیں، اینیمیٹڈ خاکہ جو ہے، اور رپلائی میں جزاک اللہ خیرہ کی ترکیب بناتے ہیں. تو کچھ اور بھی انہوں نے لکھا ہے، وہ کچھ میں سمجھ نہیں پایا، جملوں کی ترتیب جو ہے وہ کچھ آگے پیچھے ہے. انشاءاللہ اس کو میں مزید غور کر لوں گا، کچھ شاید مشورہ دینا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال واقعی بہت سارے ایسے اسلامی ملتے ہیں کہ جو اس طرح کا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں غلام رسول کے مدنی پھولوں سے بچوں نے یہ سیکھا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ ضرور دعوت پیش کروں گا کہ اب تک جتنے ہمارے اینیمیٹڈ خاکے آن ایئر ہو چکے ہیں انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیجئے. اور بڑا آسان ہے، آج کل تو اینڈرائڈ موبائل ہے آپ کے پاس، کوئی بھی ڈیوائس آپ یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، آئی پیڈ ہے، تمامی چیزوں کے اندر اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. اور محفوظ کرنے کے بعد آپ بچوں کو سنائیے، دکھائیے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے لرننگ ہوگی، سیکھنے کا سامان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. مغرب کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک مرتبہ ایڈریسز کا اعلان کر دیا جائے. اس ہفتے کے دوران جو آپ ای میلز کریں گے ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv. اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنے مدنی مشورے اور تاثرات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ نیکسٹ ویک کے اندر شامل کی جائیں گی. اور جو آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اس کا ایڈریس جو ہے وہ اس کا جو نمبر ہے وہ اسکرین پر اس وقت بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس نمبر پر آپ کالز کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو بھی مزید سے مزید عام کرتے رہیے. ہمارے ہاں مغرب کا وقت قریب ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد سلسلہ ہوگا احکام تجارت. بڑا ہی پیارا اور زبردست سلسلہ ہے. ہمارے جو تاجر اسلامی بھائی ہوتے ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بالخصوص یہ سلسلہ ہے. اور رات کو اجتماعی ذکر و نعت، محفل نعت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ 8:45 بجے جو ہے وہ آن ایئر کی جائے گی. اور وہ اسلامی بھائی جو کہ ناشریف سننا چاہتے ہیں اور ایک وقت میں زیادہ سننا چاہتے ہیں اور محفل کے انداز پر سننا چاہتے ہیں، تو وہ اس اجتماعی ذکر و نعت کو ملاحظہ فرمائیے، اور مزید سلسلے بھی انشاءاللہ دیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل سبب نے کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا.